السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ آج میرے ٹاپک کا عنوان ہے نوجوان۔ میرے ملک کی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان کسی بھی ملک کی طاقت ہوتے ہیں اور آگے چل کے انہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان زمانے کے ساتھ کتنی حد تک قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں، کتنا زمانے سے پیچھے ہیں اور کتنا اپنے مستقبل کو بنانے کی فکر میں ہیں، یہ سب انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ تو چلے بھی شروع کرتے ہیں اپنا آرٹیکل۔ اس کا عنوان ہے نوجوان۔ یہ عمر پھر نہیں آئے گی، نوجوانی کا وقت بے مقصد ضائع کرنے کے بجائے منزل کا تعین کریں۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں یوں تو ہر شعبے کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اور صنعتوں کا پہیہ اس کی رفتار کو اور تیز کرتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ممالک جہاں قدرت کی سب سے بڑی نعمت نوجوان کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ پاکستان اس نعمت سے مالا مال ہے۔ پھر ملک میں ترقی کی رفتار اس قدر سست، ماحول میں بے چینی، مایوسی کی فضا یہ ثابت کرتی ہے کہ حکمران لاکھ چاہے کرپٹ ہوں، ادارے چاہے کتنے نقصان میں ہوں، سیاستدان کتنے بے ایمان کیوں نہ ہوں، نوجوان ضرور غافل ہیں، اپنے حقوق سے بھی اور اپنے فرائض سے بھی۔ انسانی زندگی کا سب سے کم مگر سب سے طاقتور دور اگر کوئی ہے تو وہ ہے نوجوانی کا دور۔ اس دور میں کی جانے والی محنت اور تجربہ ہمارے آنے والی زندگی پر اچھے یا برے اثرات مرتب کرتی ہے، جو عموماً آخری سانس تک قائم رہتے ہیں۔ نوجوانی کے دور میں حاصل کی گئی تعلیم، مثلا ڈاکٹری، انجینئرنگ، فن مصوری، کامرس، ٹیکنیکل، یا پھر وہ تجربہ جو فوج، نیوی، ہوا بازی، کاشتکاری یا پھر خود کا بزنس آئندہ مستقبل میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مگر جب یہ دور بیکاری اور بے مقصد زندگی کے طور پر کیے جائیں یا پھر بے مقصد اور ذاتی فائدے کے لیے، تو پھر مستقبل بھی حال سے بہتر نہیں ہوگا۔ کسی ملک کی ترقی کو صرف جمہوریت کے ترازو میں تولا جائے تو یہ نہ صرف جمہوریت کے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ عوام کا سڑکوں پر احتجاج کرنا اس بات کا مظہر نہیں کہ نوجوان جاگ گئے، بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عوام کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اس موجودہ ملکی حالات کے تحت کیا کرنا چاہیے کہ جس سے وہ ملکی ناؤ کو ڈوبنے سے بچا سکیں۔ ہمارے ملک میں دو طرح کے نوجوان ہیں، ایک وہ جو برسر روزگار ہیں، دوسرے جو بے روزگار ہیں۔ دونوں کو اس عظیم مقصد کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوگا جو کسی ملکی مفاد کے لیے بہترین اقدام ہوتا ہے۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے خود سے شروع کرنا ہوگا اور خود سے پوچھنا ہوگا کہ کیا میں اس کام کے لیے تیار ہوں؟ مجھے اس سلسلے میں کتنے مسائل کا سامنا ہوگا؟ کیا میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لیے کارنامہ سر انجام دے سکتا ہوں؟ میرا رول ماڈل کون ہے اور مجھے کیسا رول ماڈل بننا ہے؟ مجھ میں دوسروں کو قائل کرنے اور متاثر کرنے کی صلاحیت ہے؟ میرے پاس وہ کون سا تجربہ ہے جس سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا میں ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ ہر کامیاب سفر کے لیے راستے کا صحیح تعین اور معلومات کو ہونا بہت ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں بلکہ ہمت اور مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ کامیاب ہونے کے بعد پیسہ کمایا جاتا ہے بلکہ پیسہ خود چل کے آتا ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی کا آدھا حصہ نوجوان ہے، تو پھر ان کی رہنمائی کا فریضہ کون سر انجام دے رہا ہے؟ حکومت یا میڈیا یا پھر فلمی کلچر؟ حکومت نے تو انہیں نظر انداز کیا ہوا ہے، میڈیا
نے حالات سے آگاہی اس طرح دی کہ وہ غیر محسوس طریقے سے مایوسی کا زہر دل و دماغ میں گھولتے رہے، اور اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ حالات و واقعات پر بات کرنا برائیوں کی نشاندہی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا بہترین حل بھی ضروری ہے۔ صرف برائی کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا۔ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کریں تو آپ اس وقت قابل تحسین آپ کو سمجھا جائے گا جب آپ اس مسئلے کا حل بھی اس کے ساتھ بیان کریں۔ خالی مسئلہ بیان کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو تو سب سے پہلے خود کو اس قابل بنائیں، خود کو معاشرے کا بہترین فرد ثابت کریں اور ملک کے نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ ایک ذمہ دار شہری کہلا سکیں۔ برائی کا راستہ ایک شارٹ کٹ ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی منزل بدنامی پہ ختم ہوتی ہے اور پچھتاوا اس کا مستقبل ہوتا ہے۔ میرے روشن مستقبل کے بارے میں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، کیونکہ میں نے جو بویا ہے آج وہی کاٹ رہا ہوں، اور میرے نوجوان دوست آپ بھی کل وہی کاٹیں گے جو آج آپ بوئیں گے۔ سفارش نوکری تو دلا دے گی، مگر کامیابی آپ کو خود حاصل کرنی ہوگی۔ پوری دنیا کا تو یہی اصول ہے، جو آج نہیں تو کل پاکستان میں بھی رائج ہوگا۔ تو دوستوں، یہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہمارے نوجوان نسل کے لیے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی کی خواہشیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، اپنا ایک منزل کا تعین کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک عملی قدم نہ اٹھائے جائیں۔ اصل چیز جو بھی آپ کو اپنے نوجوانوں کو جو بھی کرنے کا جذبہ ہے، اس جذبے کو جب تک آپ عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، جب تک آپ اس مقصد کے لیے وہ ضروری قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ آپ کل کھڑے ہوئے تھے۔ آپ منزل کی طرف سفر شروع اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے۔ بعض اوقات کسی چیز کو کرنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مشکلات سے گھبرا کے آپ سفر ہی شروع نہ کریں اپنا۔ ٹھیک ہے، کچھ کاموں میں، کچھ چیزوں میں مشکلات آ سکتی ہیں، اب بیبی سٹیپس ہیں، اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اب ڈیلی بیسس سے پروگریس کریں۔ یہ نہیں کہہ رہا کوئی آپ سے کہ آپ ایک ہی دن میں پورا پہاڑ کھود کے رکھ دیں۔ ایک انڈیا میں ایک انجینئر تھا، تو اس کو اپنے کام کے سلسلے میں جب اس نے اپنی تھیوری پیش کی، سب نے اس کو پاگل کہا۔ 19 سال بعد اس کے اسی تھیوری کی بنیاد پہ پہاڑی کے دامن میں پہاڑی کو کاٹ کے ٹرین کے لیے سرنگ بنائی گئی۔ جب اس نے یہ آئیڈیا پہلے دن دیا تھا تو لوگوں نے اس کو پاگل کہا تھا۔ عموماً آپ جب کوئی ایک نیا آئیڈیا یا کوئی نئی چیز آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو اس سے پہلے وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی، تو یقین جانیں لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس چیز کو کس انداز سے، کس طریقے سے، اپنے کس عمل کے ذریعے اس کو صحیح یا غلط ثابت کرتے ہیں۔ تو بہرحال نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کسی نئی تحریر کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔